کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے فرار کے راستے۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ نولکھا ہار کی چوری کی کہانی آپ نے بہت پرانی کتابوں میں پڑھی ہوگی۔ میری جوانی کے دور میں اس کی فلم بھی بنی تھی۔ بادشاہوں اور راجوں مہاراجوں کی دنیا کی خیالی کہانی تھی۔ میں آپ کو ایک حقیقی ہار کی چوری کی واردات سناتا ہوں۔ یہ راجوں مہاراجوں اور نوابوں کی نہیں بلکہ ان گھرانوں کی کہانی ہے جہاں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے سونے کا ہلکا سا ہار ساری عمر کی محنت اور مشقت سے اور پیسہ پیسہ کر کے جمع کی ہوئی پونجی سے بنایا کرتے ہیں، اور جہاں کوئی بیٹی اس وقت تک بیاہی نہیں جاتی جب تک اس کا باپ اپنا خون، اپنا سکون اور اپنی نیندیں سونے کے ایک ہار کی صورت میں اپنی بیٹی کے گلے میں نہیں ڈالتا۔ اگر سونے کا یہ ہار جس کی چمک میں ایک غریب باپ کے خون کی لالی ہو چوری ہو جائے تو وہ باپ خودکشی نہ کر لے تو باولا ضرور ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک باپ میرے تھانے میں آیا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، بڑھاپے کے اثرات تو تھے ہی، اس کی آنکھوں میں مجھے ذرا سی بھی چمک نظر نہیں آ رہی تھی، جیسے موت نے اس کی آنکھوں کو نور سے محروم کر دیا ہو۔ میرے گھر سے سونے کا ہار اور کچھ نقدی چوری ہو گئی ہے۔ کب؟ 5-6 روز ہو گئے ہیں۔ آپ کو آج پتہ چلا ہے کہ چوری ہوئی ہے؟ میں آپ کو چوری کا صحیح دن اور وقت نہیں بتا سکتا۔ 5-6 روز ہوئے پتہ چلا کہ ٹرنک سے سونے کا ہار اور نقدی 300 روپے غائب ہیں۔ میں بتا نہیں سکتا کب، کس وقت اور کس طرح کوئی ہاتھ صاف کر گیا۔ میرے پاس آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ میں اپنے طور پر چوری کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا رہا۔ ہم نے چور کا سراغ لگا لیا ہے، وہ عورت ہے، مانتی نہیں۔ ثبوت ایسا ملا ہے جسے کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ مجھے ثبوت بتائیں۔ اس کے نام پر لوٹا گھوم گیا تھا۔ ہم نے اپنے مولوی صاحب کو بلایا تھا، وہ لوٹے کا عمل کرتے ہیں۔ اس عورت کی پرچی لوٹے میں پڑی تو لوٹا گھوم گیا، سب نے دیکھا۔ پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ہاں لوٹے کے ذریعے چوری کا سراغ لگانے کا طریقہ عام اختیار کیا جاتا ہے۔ دیہات میں اس کا رواج زیادہ ہے۔ چوری کا سراغ لگانے کے اس قسم کے طریقے برصغیر پاک و ہند کے بعد افریقہ کے حبشی قبائل میں رائج ہیں۔ لوٹے کا عمل اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک عامل کو بلایا جاتا ہے، وہ مٹی کا لوٹا لے کر آتا ہے، لوٹا زمین پر رکھ دیا جاتا ہے، اسے ایک لڑکا دونوں ہاتھوں سے تھام کر رکھتا ہے۔ جن افراد پر چوری کا شک ہو انہیں ارد گرد بٹھا لیا جاتا ہے، عامل کچھ پڑھتا ہے، پھر ایک مشتبہ فرد کے نام کی پرچی لوٹے میں ڈالتا ہے۔ اگر لوٹے میں کوئی حرکت نہ ہو تو یہ فرد شک سے بری سمجھا جاتا ہے۔ لوٹے سے اس کی پرچی نکال لی جاتی ہے، دوسرے فرد کے نام کی پرچی ڈالی جاتی ہے۔ اگر چور مشتبہ افراد میں موجود ہے تو جو ہی اس کے نام کی پرچی لوٹے میں پڑتی ہے، لوٹا تھوڑا سا گھوم جاتا ہے۔ میں ایسی کوئی رائے نہیں دوں گا کہ لوٹا چور کی پرچی پر واقعی گھومتا ہے یا نہیں۔ میں نے لوٹا گھومتے کبھی نہیں دیکھا۔ میں تھانے دار تھا، مجھے یہ معلوم تھا کہ چوری کی یا کسی اور واردات کی رپورٹ آتی تھی تو میرا سر لوٹے کی طرح گھومنے لگتا تھا، لیکن یہ پتہ چلانا محال ہوتا تھا کہ اسے کون سے مجرم کی پرچی گھما رہی ہے۔ یہ آدمی چوری کی رپورٹ دینے آیا تو مجھے یہ سن کر ذرا بھر اطمینان نہ ہوا کہ لوٹے نے چور کا سراغ لگا لیا۔ میرے لیے لوٹا کوئی شہادت نہیں تھی، قانون لوٹے کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں ثبوت پوچھ رہا ہوں۔ میں لوٹے کی گواہی پر اس عورت کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ حضور 7 عورتوں کے سامنے لوٹا گھوما تھا۔ مولوی صاحب گواہ ہیں، وہ ہماری مسجد کے امام ہیں، امام تو جھوٹ نہیں بولے گا، آپ ان سے پوچھ لیں۔ میں نے اور مولوی صاحب نے اس عورت سے کئی بار کہا ہے کہ وہ ہار اور نقدی دے دے اور ہم خاموش رہیں گے، پولیس کو رپورٹ نہیں کریں گے، مگر وہ لڑنے پر آ جاتی ہے، مولوی صاحب کا کہا بھی نہیں مانتی۔ اس کے خاوند کو بھی ڈرا دھمکا کر دیکھ لیا ہے۔ آپ ان کے گھر کی تلاشی لیں تو ہمارا مال برآمد ہو جائے گا۔ آپ اس عورت اور اس کے خاوند کو تھانے بلا کر ذرا رعب سے کہیں تو وہ مال دے دیں گے۔
مال کہاں تھا مجھے اچھی طرح بتائے۔ ایک ٹرنک میں کپڑوں کے نیچے زیورات کے ڈبے پڑے تھے، یہ میں نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے اپنا پیٹ باندھ کر بنائے ہیں۔ ان میں ہار سب سے زیادہ قیمتی تھا، اسی ڈبے کے نیچے 10 کے نوٹوں کی صورت میں 300 رکھا تھا۔ صرف ہار اور نوٹ چوری ہوئے ہیں؟ جی ہاں، باقی ڈبے بالکل محفوظ پڑے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ کپڑوں کو دیکھو جو طے کیے ہوئے ان ڈبوں پر پڑے تھے اسی طرح پڑے دیکھے جیسے انہیں کسی نے چھیڑا ہی نہیں۔ ٹرنک کو تالا لگا ہوا تھا؟ جی ہاں، تالا لگا ہوا تھا، توڑا نہیں گیا، کسی دوسری چابی سے کھولا گیا ہوگا۔ یہ ٹرنک کسی ایسی جگہ پڑا تھا جہاں باہر کا کوئی آدمی یا کوئی عورت اسے آسانی سے کھول سکتی تھی؟ ایسی بات نہیں ہے جی، یہ ٹرنک اندرونی کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے اوپر ایک ٹرنک، اس پر ایک سوٹ کیس اور اس پر ایک اور سوٹ کیس رکھا تھا۔ یہ نیچے پڑے ہوئے تھے؟ نہ جی، زیور والے ٹرنک کے اوپر ہی پڑے رہے۔ چور نے پورے اطمینان سے واردات کی، یہ اوپر سے ٹرنک اور سوٹ کیس اتارے، زیورات والا ٹرنک اپنی چابی سے کھول کر ہار والا ڈبہ اور نوٹ نکالے، تالا بند کیا، اتارے ہوئے ٹرنک اور سوٹ کیس اوپر رکھے اور چلا گیا۔ آپ کو چوری کا پتہ کس طرح چلا؟ میری بیوی نے کچھ اور پیسے اس ٹرنک میں رکھنے کے لیے ٹرنک کھولا تو چوری کا پتہ چلا۔ اس سے چند دن پہلے آپ اپنے گھر کے تمام افراد سمیت کہیں باہر گئے تھے، مکان کو 1-2 روز یا اس سے زیادہ دن تالا لگا رہا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک رشتہ دار کی شادی پر گیا تھا، لیکن گھر کو تالا نہیں لگایا گیا کیونکہ میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں یہیں تھیں۔ ان کی عمریں کیا ہیں؟ بڑے بیٹے کی عمر 25 سال کے قریب ہے، اس سے چھوٹی بیٹی ہے، اس کی عمر 21 سال ہو چکی ہے، اس سے چھوٹی ایک اور بیٹی ہے، عمر 17 سال، اور اس سے چھوٹا ایک اور بیٹا ہے جس کی عمر 14 سال۔ گھر میں پردہ ہے، سخت پردہ، اتنا سخت کہ میں اپنی بیٹیوں کو باہر نہیں جانے دیتا۔ اور بیٹے، ان پر آپ نے کسی قسم کی سخت پابندی عائد کر رکھی ہے؟ آپ میرے بیٹوں پر شک نہ کریں، وہ اپنے گھر میں کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ آپ میرے پاس رپورٹ لے کر آئے ہیں، مجھے اس سے نہ روکیں کہ میں کس پر شک کرتا ہوں اور کیا شک کرتا ہوں۔ میں آپ کے شکوک کی پابندی نہیں کروں گا۔ آپ جوان بیٹوں کے متعلق مجھے نہ بتائیں کہ ان پر میں شک کروں یا نہ کروں۔ کسی اور پر شک کی ضرورت اس لیے نہیں کہ میں چور کی نشاندہی کر رہا ہوں، آپ اسے پکڑیں۔ کیا اس عورت کے آپ کے گھر والوں کے ساتھ تعلقات اتنے گہرے ہیں کہ اسے یہ بھی علم ہو کہ آپ نے زیورات کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ وہ آپ کے گھر صبح و شام آتی رہتی ہے؟ اتنی زیادہ تو نہیں آتی۔ میرا خیال ہے کہ اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کہاں رکھا ہوا ہے۔ آپ نے اسے کس شک کی بنا پر لوٹے کے عمل کے لیے بلایا تھا؟ وہ ذرا سٹ پٹایا۔ میں نے نہیں، مولوی صاحب نے اسے بلایا تھا۔ یہ پیش نظر رکھیے کہ لوٹے کے عمل کے لیے ان مردوں اور عورتوں کو بلایا جاتا ہے جن پر شک ہو، انہیں کسی بہانے سے بلایا جاتا ہے۔ بعض لوگ صاف بتا دیتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے ہمارے گھر آؤ۔ جسے بلاؤ وہ دل میں کتنی ہی شدید ناراضگی کیوں نہ رکھے، آنے سے انکار نہیں کرتا۔ اس آدمی کو اس عورت پر شک نہیں تھا جس کا وہ بار بار نام لے رہا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق مولوی صاحب آئے تو انہوں نے اپنے اوپر مراقبے کی کیفیت طاری کر کے کہا کہ چور ان میں نہیں ہے۔ انہوں نے اس عورت کے گھر کی سمت اور 1-2 نشانیاں بتا کر کہا کہ چور وہاں ہے اور وہ عورت ہے۔ چنانچہ اس عورت کو بلایا گیا اور لوٹا اسی کی پرچی پر گھوما۔ میں اس آدمی کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ میں جو سوچ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اتنے زیورات میں سے صرف ہار گیا اور نقدی ٹرنک کے اوپر، ٹرنک اور سوٹ کیس جس طرح رکھے تھے اسی طرح رکھے رہے، تالا توڑا نہیں گیا، نقب نہیں لگی، گھر خالی بھی نہیں تھا۔ میرے مزید کریدنے پر اس آدمی نے بتایا کہ گھر میں نوکر یا نوکرانی بھی نہیں ہے۔ گھر میں محلے کی جو عورتیں آتی ہیں وہ ٹرنکوں والے کمرے تک نہیں جا سکتی۔ اس سے میرے دل میں یہ شک پیدا ہوا کہ چور گھر میں ہے۔ اسی شک کی بنا پر میں نے اس کی اولاد کی عمریں پوچھی تھی۔ چوری کی یہ واردات اس آدمی کے لیے نئی اور حیرت انگیز تھی۔ میرے لیے اور کسی بھی تھانے دار کے لیے یہ کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ وہ جتنا پریشان تھا میں اتنا ہی مطمئن تھا۔ اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ پولیس والے صحیح معنوں میں حیران کن وارداتوں کو بھی حیران کن نہیں سمجھا کرتے۔ آپ میری رپورٹ لکھ لیں اور کارروائی کریں۔
میں کارروائی شروع کر دیتا ہوں، لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ رپورٹ نہ لکھوائیں۔ آپ مجھے ٹال رہے ہیں۔ آپ کو یہ احساس نہیں کہ میں نے کس طرح بیٹی کے لیے یہ زیورات بنوائے ہیں۔ میں غریب آدمی ہوں۔ آپ شاید حیران ہو رہے ہوں کہ ایک معمولی سا شہری ایک تھانے دار کو رعب سے کہہ رہا تھا کہ اس کی رپورٹ لکھی جائے۔ اس دور میں جب ہم آزاد نہیں تھے، ہر شہری اپنا حق سمجھتا تھا کہ تھانے دار اس کی بات سنے اور قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ بعد میں کیس میں گڑبڑ ہو جانا اور بات تھی۔ کوئی تھانے دار کسی شہری کو اس کے حق سے محروم کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ پولیس والے دوسری پارٹی سے چائے پانی وصول کر کے ہیرا پھیری کرنا چاہتے تو بعد میں کر لیا کرتے تھے۔ پولیس کسی بھی دور میں ہیرا پھیری اور چائے پانی سے پاک نہیں رہی، لیکن یہ حال کبھی نہیں ہوا تھا جو آج اپنے آزاد ملک میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اکثر تھانے داروں کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ رپورٹ رجسٹر ہی نہ کی جائے اور رپورٹ درج کرانے والے کو کسی نہ کسی طرح بھگا دیا جائے۔ تھانے داروں کی اس بے رخی کی ایک وجہ یہ ہے کہ جرائم اتنے بڑھ گئے ہیں کہ شہروں کے ہر تھانے کے علاقے میں ہر گھنٹے بعد ایک واردات ہوتی ہے۔ تھانے دار کتنی وارداتیں سنبھال سکتے ہیں؟ ہمارے وقتوں میں جرائم کی یہ بھرمار نہیں تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت سیاسی پارٹیوں کے پالے ہوئے غنڈوں کی فوج نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ آدمی جس کے گھر سے ہار چوری ہو گیا تھا اصرار کر رہا تھا کہ میں اس کی رپورٹ درج کروں، لیکن میں ٹال رہا تھا۔ میں کارروائی سے گریز نہیں کر رہا تھا۔ ٹالنے کا جو جواز تھا وہ میں اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، میں آپ کو چور پکڑ دوں گا، لیکن اس واردات کو تھانے کے ریکارڈ میں نہ آنے دے۔ وہ میرے اشارے سمجھ نہیں رہا تھا۔ گھوم پھر کر مولوی کے لوٹے پر آ جاتا اور کہتا کہ میں اس عورت کو ڈرا دھمکا کر اس سے مال دلا دوں، اور اگر وہ نہ دے تو اسے گرفتار کر لوں۔ مگر چوری کی نوعیت ایسی تھی کہ میرا دماغ گھوم پھر کر اس کے گھر پہنچ جاتا اور کہتا کہ ملک چور اسی گھر میں ہے۔ میں غلط بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا یہ اپنا وہم دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کے گھر جاؤں۔ اس کے اصرار پر میں نے رپورٹ درج کر لی اور اس کے ساتھ اس کے گھر کو روانہ ہو گیا۔ میں نے ابھی تک آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ آدمی کون تھا۔ قصبے میں ایک سرکاری ہسپتال تھا۔ یہ آدمی اس ہسپتال میں ڈسپینسر تھا، اس لیے اس نے گھر میں اپنا دوائی خانہ کھول رکھا تھا، جہاں وہ معمولی امراض اور زخموں وغیرہ کا علاج کیا کرتا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا تحصیل کے دفتر میں کلرک تھا۔ یہ قصبہ تحصیل ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہ بیٹا، جس کی عمر 25 سال تھی، میٹرک پاس تھا۔ اس آدمی کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، دونوں ان پڑھ تھیں۔ اس دور میں مسلمانوں کے ہاں لڑکیوں کو تعلیم دینے کا رواج نہیں تھا۔ پردہ بڑا ہی سخت تھا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتی میں نے دیواروں اور کواڑوں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ پہلے ڈیوڑی آئی، جس کا ایک دروازہ باہر اور ایک اندر تھا۔ آگے صحن آ گیا۔ دائیں طرف برآمدہ تھا۔ اس کے پیچھے ایک بڑا کمرہ۔ وہ مجھے اس کمرے میں لے گیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ تھا۔ بڑے اور چھوٹے کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا، اور کوئی ایسا دروازہ یا کھڑکیاں نہیں تھیں جو اس کمرے کا رشتہ کسی اور کمرے یا برآمدے سے قائم کرتی۔ یہ کمرہ دراصل کوٹھڑی تھی جو 3 اطراف سے بند تھی۔ صرف ایک دروازہ تھا جو اسے بڑے کمرے سے ملاتا تھا۔ ٹرنک اس چھوٹے کمرے یعنی کوٹھڑی میں رکھے ہوئے تھے۔ مکان کے اور بھی کمرے تھے، لیکن ان کا میری تفتیش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ صحن میں سیڑھیاں تھیں جو چھت پر جاتی تھیں۔ میں اوپر گیا۔ اس مکان کی چھت دائیں بائیں اور عقب کے مکانوں سے ملی ہوئی تھی، فصیل بھی تھی، اور بیت الخلاء چھت پر تھا۔ اوپر سے چور آ سکتا تھا، لیکن ان دنوں چور کمرے میں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اکتوبر نومبر کا مہینہ تھا۔ گھر والے صحن اور برآمدے میں سوتے تھے۔ اس کے علاوہ چور کے لیے یہ مشکل بھی تھی کہ سیڑھیاں بند اور نیچے دروازہ تھا جو مجھے بتایا گیا کہ بند رہتا تھا۔ کوئی اوپر جائے تو کھولا جاتا تھا۔ میرے جائزے نے مجھے یقین دلا دیا کہ چور باہر سے نہیں آیا۔ باہر سے کوئی تجربے کار چور آ سکتا تھا، اور اگر وہ تجربے کار ہوتا تو سارے زیورات لے جاتا۔ وہ ٹرنک کے اوپر کے سوٹ کیس وغیرہ نیچے پڑے رہنے دیتا۔ یہ بھی قابل غور تھا کہ ایسی واردات جس میں چور اسی جگہ ہاتھ ڈالتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، ایک گھر بھیدی کا وجود لازمی ہوتا ہے۔
گھر بھیدی عموماً گھر کے نوکر ہوتے ہیں، اس گھر میں نوکر بھی نہیں تھا، نوکرانی بھی نہیں تھی۔ میں جب مکان کا جائزہ لے کر بیٹھا تو ڈسپینسر کے دونوں بیٹے موجود تھے۔ میں نے ان کے چہروں کو بڑی غور سے دیکھا۔ میں ان چہروں پر آوارگی اور ناخلف پیٹوں کے تاثرات ڈھونڈ رہا تھا جو مجھے نظر نہ آئے۔ میں نے ایک بات بڑے بیٹے سے کی لیکن جواب باپ نے دیا۔ میں نے دانستہ بڑے بیٹے سے ایک اور سوال کیا، اس کا بھی جواب باپ نے دیا۔ میں نے اسے کہا کہ جواب اسی کو دینے دیں۔ باپ کی موجودگی میں بیٹے کا بولنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے حاکموں کے لہجے میں کہا اور اس لہجے میں حقارت کا رنگ پیدا کر کے دونوں بیٹوں سے کہا، جاؤ دونوں بھاگو یہاں سے۔ وہ دونوں جانے لگے تو میں نے دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ چھوٹا بیٹا تو مایوس نظر آتا تھا، بڑے بیٹے کے چہرے پر غصے کے نمایاں آثار پیدا ہو گئے تھے۔ میں جان گیا کہ یہ فرعون قسم کا باپ ہے۔ اپنی رائے کی تصدیق کے لیے میں نے اسے کہا کہ وہ جوان بیٹوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا کرے۔ اگر اولاد کو اپنے پاؤں کے نیچے نہ رکھو تو خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنے سامنے کبھی بولنے نہیں دیا۔ آپ انہیں مارتے پیٹتے بھی ہیں؟ کیوں نہیں، میں تو اب بھی بڑے بیٹے کی ٹھکائی کر دیا کرتا ہوں۔ اس موضوع کو میں نے یہیں رہنے دیا، البتہ میرے دل میں ایک شک پیدا ہو گیا جسے میں نے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ یہ شک بھی ہو سکتا تھا اور میرے شک کی شہادت بھی، بیشتر اس کے کہ میں اس عورت کو تفتیش میں شامل کروں جس کے نام کی پرچی پر لوٹا گھوما تھا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس عورت نے چوری نہیں کی۔ آپ مجھے اسی طرح قائل کرائیں کہ چوری اس نے کی ہے کہ وہ کس طرح اس گھر میں آئی ہوگی، ٹرنکوں والے کمرے تک کس طرح گئی ہوگی، اسے اتنا زیادہ وقت کس طرح ملا ہوگا کہ اس نے زیور والے ٹرنک کے اوپر سے ایک سوٹ کیس اتارا، اس کے نیچے سے پھر دوسرا سوٹ کیس اتارا، اس کے نیچے سے ایک وزنی ٹرنک اتارا جو میں نے دیکھا ہے، اور پھر نیچے والے ٹرنک کا تالا کھولا، صرف ہار اور نقدی نکالی، ٹرنک بند کیا اور پھر اتنا وزنی ٹرنک اور سوٹ کیس اس کے اوپر رکھے اور گھر سے نکل گئی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے کہ اس نے چوری کس طرح کی ہے۔ میں آپ کو 16 آنے یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ چوری اسی نے کی ہے۔ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، مولوی صاحب کا لوٹا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ انہوں نے قرآن کا کلام پڑھ کر لوٹا گھمایا تھا۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کلام پاک کو تو برحق مانتے۔ میں قرآن کو برحق مانتا ہوں اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ عورت انسان کی بچی نہیں، یہ چڑیل ہے یا جن ہے یا بدرو ہے۔ آپ مولوی صاحب سے پوچھ لیں، اگر وہ عامل ہیں تو انہیں اس عورت کی اصلیت کا بھی علم ہوگا۔ کوئی انسان اس طرح چوری نہیں کر سکتا۔ حیرت اور شاید دہشت سے بھی اس کا منہ کھل گیا اور وہ احمقوں کی طرح مجھے دیکھنے لگا۔ جب تک مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں ملے گا میں اس عورت کو گرفتار کرنا تو دور کی بات ہے، اسے تفتیش میں شامل ہی نہیں کروں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یا آپ کے گھر والوں نے جن افراد پر شک کیا تھا ان میں یہ عورت شامل تھی؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے کہا، اس لیے کہ آپ کے پاس اس کے خلاف شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اسے اس گھر میں اتنی بے تکلفی اور اتنی آزادی حاصل نہیں تھی کہ کھلے بندوں اس گھر میں پھرتی رہتی اور نظر بچا کر آپ کے زیورات اٹھا کر لے جاتی۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اس عورت کو بھی بلاؤ۔ اس نے کہا۔ میں نے دیکھا کہ اب اس کی آواز میں پہلے والی خود اعتمادی نہیں تھی۔ کہنے لگا، مولوی صاحب کو غیب سے اشارہ ملا تھا۔ میرے دل میں ایک اور شک پیدا ہوا۔ مولوی نے اس عورت پر کیوں شک کیا تھا؟ یہ عورت آئی تو مولوی کا لوٹا اسی کے نام پر گھوما۔ میں غیب کے اشاروں کا قائل نہیں تھا۔ اگر اس مولوی کو واقعی غیب سے اشارے ملتے تھے تو وہ میرے کام کا آدمی تھا۔ مجھے مجرموں کا سراغ لگاتے جس اذیت سے گزرنا پڑتا تھا، اس کا اندازہ آپ نے میری کہانیوں سے کیا ہوگا۔ یہ مولوی غیب کے اشاروں سے مجھے تفتیش کے جھنجھٹ سے بچا سکتا تھا۔ میں نے ڈسپینسر سے کہا کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو بھیجے اور مولوی کو یہاں بلا لائے۔ وہ ایک لڑکے کو بھیج کر میرے پاس آیا تو میں نے اسے کہا، میں اس کے گھر کی مستورات سے بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ تو پردے میں ہیں، آپ مجھ سے پوچھ لیں۔ آپ دن بھر گھر سے باہر رہتے ہیں، یہ آپ کی بیوی اور بیٹیاں بتا سکتی ہیں کہ یہ عورت کس انداز سے اس گھر میں آتی تھی۔ مجھے اور بھی بہت کچھ پوچھنا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، جوان لڑکیوں کا تھانے دار کے سامنے آنا ٹھیک تو نہیں۔ میں مسلمان بھی ہوں، تھانے دار بھی ہوں، بردہ فروش نہیں ہوں۔
اگر آپ مجھے اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے، بیٹیوں کو بھی سامنے نہیں لاتے، تو اپنی رپورٹ واپس لے لیں، میں اپنی تفتیش روک دیتا ہوں۔ آپ اپنے بیٹوں کو اس وقت کمرے سے آپ نے بھگا دیا جب میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ میں نے اپنے کام میں کسی کی ایسی بداخلت کبھی برداشت نہیں کی تھی۔ مشتبہ عورت کے متعلق مجھے گھر کی عورتوں سے ہی کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو مجھ سے چھپا نہیں رہا تھا، پردے کی پابندی کر رہا تھا۔ وہ ان مسلمانوں میں سے تھا جنہیں مذہب کی اندھی عقیدت ہوتی ہے، اپنی عقل سے ذرا بھر کام نہیں لیتے اور مذہب کے پردے میں مذہب کے منافی حرکات بھی کر گزرتے ہیں۔ ان کی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ میں اسے سمجھاتا رہا کہ وہ اپنا ہار اور نقدی واپس لینا چاہتا ہے تو اسے میرے کہنے پر عمل کرنا ہوگا، مگر وہ پتھر طبیعت کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ مولوی صاحب آ گئے۔ میں نے ڈسپنسر کو کمرے سے نکال دیا اور مولوی کو سامنے بٹھا کر غور سے دیکھا۔ میں نے اس مولوی سے زیادہ تندرست آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی، چہرہ جوانی کے جوش سے دمک رہا تھا، آنکھوں میں صحت کا خمار تھا، جسم بھرا بھرا اور داڑھی چھوٹی تھی۔ مولانا، میں مسلمان ہوں، دل و جان سے آپ کی قدر کرتا ہوں، لیکن میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ کبھی مجھے ناخوشگوار باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ میں آپ سے پیشگی معافی مانگ لیتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ میں جو پوچھوں وہ سوچ کر اور بالکل سچ بتائیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ قانون کا معاملہ ہے۔ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے مخمور لہجے میں کہا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ تم دنیا کے قانون کی بات کرتے ہو، ہم خدا کے قانون کے غلام ہیں۔ سنا ہے آپ کے لوٹے نے ایک چور پکڑا ہے؟ ہاں، اس نے خمار کے لہجے میں کہا، وہ ایک عورت ہے۔ کیا یہ عورت انسان ہے؟ تو کیا تم اسے گدی سمجھتے ہو؟ نہیں حضور، گدی تو نہیں سمجھتا۔ یہ عورت مجھے جن یا بدروح معلوم ہوتی ہے، یا اس پر جن یا بدروح کا قبضہ ہے۔ آپ خدا کے برگزیدہ انسان ہیں، غیب سے آپ کو اشارے ملتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ عورت ہی ہے یا کوئی شر شرار ہے۔ تمہیں یہ شک کیوں ہوا ہے؟ اس لیے حضور انور کہ یہ تو عورت ذات ہے۔ کوئی پیشہ ور استاد چور بھی اس طرح چوری نہیں کر سکتا جس طرح اس عورت نے کی ہے۔ وہ اس طرح آئی کہ کسی کو نظر نہیں آئی۔ اس نے زیورات والے ٹرنک کے اوپر سے نہ ٹرنک اتارا، نہ سوٹ کیس اتارے، نہ ٹرنک کا تالا کھولا اور سونے کا ہار لے گئی۔ اسے شاید صرف ہار پسند تھا۔ یہ کسی عورت کی بدروح معلوم ہوتی ہے۔ میں نے سنا ہے کبھی کبھار کوئی چڑیل یا بدروح یا جن کسی آدمی پر عاشق ہو جاتا ہے اور عورت کے روپ میں آ کر اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ یہ عورت ایسی ہی معلوم ہوتی ہے۔ تم اسے بلا کر گرفتاری کی دھمکی دو، اس نے پہلے کی طرح خمار آلود آواز میں کہا، پھر میں اسے اپنے گھر بلا کر دیکھوں گا کہ اصل میں کیا ہے۔ مولانا عالی مقام، میں نے جاہل مریدوں کی طرح پوچھا۔ اس گھر والوں کو اس عورت پر شک نہیں تھا۔ آپ اپنا لوٹا لے کر آئے اور کہا کہ اس عورت کو بھی بلاؤ۔ اگر حضور کے مزاج مقدس پر گراں نہ گزرے تو اس ناچیز بندے کو بتا سکتے ہیں کہ جناب کو اس عورت پر کیوں شک ہوا تھا؟ اگر یہ ہر کسی کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں اس گناہگار پر کس طرح اور کیوں شک ہوا تھا تو ہم میں اور تم جیسے عام بندوں میں فرق کیا رہ جائے؟ غیب کے اشارے ہر کسی کو نہیں ملا کرتے۔ وہ اب بھی اس طرح بول رہا تھا جیسے خواب میں بول رہا ہو۔ حضور والا، معلوم ہوتا ہے اس عورت کو بھی غیب سے اشارہ ملا تھا کہ فلاں طریقے سے چوری کرو۔ یہ گناہگار عورت ہے، گناہگاروں کو اشارے نہیں ملا کرتے۔ پھر عالیجا، اس عورت نے چوری بھی نہیں کی۔ میرا لوٹا جھوٹ نہیں بول سکتا، اس نے آواز میں رعب پیدا کر کے کہا، خدا کے کاموں میں دخل نہ دو۔ قابل صد احترام مولانا، آپ کا لوٹا جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نے یوں آنکھیں کھول دی جیسے کسی نے اسے نیچے سے سوئی چبو دی ہو۔ اس کے گندمی گالوں پر سرخی آ گئی۔ میں نے آگے جھک کر اسے دھیمی آواز میں کہا، ہوش میں آؤ مولوی صاحب، میں مسلمان ہوں، آپ کا احترام مجھ پر فرض ہے، مجھے گستاخی کا موقع نہ دے۔ میں لوٹے کے عمل کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں ہتھ کڑیوں کی مسم ریزم چلتی ہے وہاں لوٹے کا جادو نہیں چل سکتا۔
مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا تھا کہ یہ عورت بھی مشتبہ ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ لوٹے کے عمل کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے جن پر شک ہوتا ہے، شک کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آپ سارے محلے کو تو لوٹے کے گرد جمع نہیں کر سکتے۔ اس عورت پر آپ نے شک کیا تھا، شک کی کیا وجہ تھی؟ مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اس میں مجھے کچھ راز معلوم ہو جاتے۔ میرے پاس چوری چکاری کے 4-5 کیس ہیں، ملزموں کا پتہ نہیں چل رہا۔ آپ جیسی بھی خدمت کہیں گے کروں گا، ملزموں کی نشاندہی کر دیں۔ آپ کو غیب سے اشارے ملتے ہیں اور آپ پر کیفیت بھی طاری ہوتی ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے۔ وہ اب خمار والی کیفیت سے بیدار ہو چکا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ لوٹے کو ایک لڑکا دونوں ہاتھوں سے تھام کر رکھتا ہے، بعض عامل لوٹے کو خود تھام کر رکھتے ہیں۔ اس مولوی نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ اس نے 13-14 سال کی عمر کے ایک لڑکے کو لوٹے پر ہاتھ رکھنے اور پرچی ڈالنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ میں نے ڈسپنسر کو اندر بلا کر کہا کہ وہ اس لڑکے کو بلا لائے۔ مولوی نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لوٹا جب گھوما تھا تو آپ نے اس عورت سے کچھ کہا تھا؟ مجھے تفصیل سے بتائیں کہ اس کے ساتھ آپ نے یا ڈسپنسر نے کیا سلوک کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوٹے کے عمل کو نہیں مانتے، مولوی نے کہا۔ اس کے لہجے میں اب بناوٹ نہیں تھی۔ کہنے لگا، میں نے اپنی طرف سے تو اس پر چوری کا الزام نہیں لگایا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں، کوئی دشمنی نہیں۔ اس قسم کی باتیں کر کے وہ مجھے اپنے خلاف شک میں ڈال رہا تھا۔ میں کچھ اور پوچھ رہا تھا۔ میں نے جو بات پوچھی ہے وہ بتائیں۔ میں نے سب کو کہہ دیا کہ چوری اسی عورت نے کی ہے۔ ڈسپنسر نے اسے سب کے سامنے کہا کہ وہ مال دے دے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ وہ غصے میں آ گئی، قسمیں کھانے لگی۔ مولوی صاحب، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زبان سے بات نکالنے سے پہلے کئی بار سوچ لیں۔ آپ کے الفاظ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اس عورت کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کے گواہ بھی موجود ہیں۔ میں نے اسے یہ بات کچھ سوچ کر کہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، ایک خاص قسم کا رد عمل صاف نظر آیا۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ مولوی اور ڈسپنسر نے اس عورت کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے اور اس کا کوئی گواہ بھی ہے یا نہیں۔ مولوی کے چہرے کے تاثر کی تبدیلی نے میرا شک پختہ کر دیا۔ مولوی صاحب، آپ ان لوگوں کے امام ہیں، میں بھی آپ کا احترام کرتا ہوں۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں، میں کسی وقت آپ کو تھانے بلاؤں گا اور آپ کا بیان لوں گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عورت نے چوری نہیں کی، آپ اسے تھانے نہیں بلائیں گے؟ میں ابھی بتا سکتا ہوں کہ میں کیا کروں گا، میں ابھی بتا نہیں سکتا کہ میں کیا کروں گا۔ اگر آپ لوگ خود ہی کوئی تصفیہ کر لیں تو بہتر ہوگا۔ میں ڈرتا ہوں کہ کسی مسلمان کی بے عزتی نہ ہو۔ میرا مقصد دراصل کچھ اور تھا۔ اتنے میں وہ لڑکا آ گیا جسے لوٹے کے عمل میں استعمال کیا گیا تھا۔ میں نے مولوی سے پوچھا کہ یہی لڑکا تھا؟ وہ معلوم نہیں کیا کہنا چاہتا تھا مگر زبان ہکلا گئی۔ میں اس واردات پر غور کرنے کے لیے تھانے جانے کے لیے اٹھا، لڑکے سے کہا کہ وہ میرے ساتھ تھانے چلے۔ لڑکے کا رنگ پیلا پڑ گیا، وہ بار بار مولوی کی طرف دیکھتا تھا۔ میں باہر نکلا تو لڑکے کا باپ میرے کانسٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے مجھے جھک کر سلام کیا اور بولا، حضور یہ میرا بچہ ہے، اسے حضور نے کیوں بلایا ہے؟ لڑکے کو دیکھا، خوف نے اس کا چہرہ سفید کر دیا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے باپ سے کہا کہ وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ تھانے چلا جائے، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پولیس اور تھانے کی دہشت سے جو لوگ واقف ہیں اس کے اثرات کو وہی بیان کر سکتے ہیں۔ میں نے مولوی کو وقتی طور پر فارغ کر دیا، ڈسپنسر کو بھی ساتھ نہ لیا۔ لڑکے اور اس کے باپ کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔ باپ کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ میری تسلیوں اور حوصلہ افزائی کا اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے مخبروں کو بلانے کا انتظام کیا، پھر لڑکے اور اس کے باپ کو اپنے دفتر میں بلا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ بیٹا، میں جو پوچھوں بالکل صحیح بتانا ورنہ اس تھانے سے نکل کر نہیں جا سکو گے۔ بالکل صحیح بتانا اوئے، خان صاحب کے آگے جھوٹ نہ بولنا، باپ نے بیٹے سے کہا۔ لوٹا اپنے آپ گھوما تھا؟ میں نے لڑکے سے پوچھا۔ لڑکے نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ باپ کی حوصلہ افزائی سے اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، نہیں جی، لوٹا اپنے آپ نہیں گھوما تھا، میں نے گھمایا تھا۔ کیوں؟ مولوی صاحب نے کہا تھا، لڑکے نے جواب دیا اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا، پانی منگوا کر اسے پلایا۔ ڈرو نہیں، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔
بڑی مشکل سے اس سے پوری بات سنی، کچھ چرا کی اور یہ ڈرامہ سامنے آیا کہ یہ لڑکا مولوی سے مسجد میں قرآن پڑھنے جاتا تھا۔ ایک روز مولوی نے اسے کہا کہ وہ ایک گھر میں لوٹے کے عمل کے لیے جا رہا ہے، اس میں وہ اس لڑکے کو استعمال کرے گا۔ لڑکے کی ڈیوٹی یہ بتائی کہ وہ لوٹے کو دائیں بائیں سے دونوں ہاتھوں سے تھامے رکھے گا۔ مولوی اسے ایک ایک پرچی دے گا جو وہ لوٹے میں ڈالے گا، پھر لڑکا لوٹا الٹا کر کے پرچی باہر پھینک دے گا۔ مولوی اسے اگلی پرچی دے گا اور لڑکا وہی عمل دہرائے گا۔ مولوی نے اسے بتایا کہ ہر پرچی لوٹے میں ڈالنے کے لیے مولوی کے ہاتھ سے لیتے وقت وہ مولوی کی طرف دیکھے گا۔ کوئی ایک پرچی لڑکے کو دے کر مولوی اپنی آنکھیں بند کر کے کھولے گا۔ یہ پرچی لوٹے میں ڈال کر لڑکا لوٹے کو اتنا گھما دے گا کہ ہر کسی کو لوٹے کی حرکت نظر آ جائے۔ مولوی نے لڑکے کو اس کام کے 4 آنے دیے، لوٹا گھمانے کی ریہرسل کرائی اور ایک روز اسے ڈسپینسر کے گھر لے گیا۔ وہاں 5-6 عورتیں بیٹھی تھیں۔ مولوی نے جاتے ہی کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور اوٹ پٹانگ سی حرکتیں کر کے کہا کہ ایک انسان کم ہے۔ اس نے عجیب طریقے سے ایک گھر کی سمت اور نشانیاں بتا کر کہا کہ اس عورت کو بلایا جائے۔ وہ عورت آ گئی۔ مولوی نے لوٹا فرش پر رکھ کر لڑکے کو بتایا کہ لوٹے کو کس طرح پکڑے۔ لڑکے نے لوٹے کے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مولوی نے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے پرسوں پر ہر ایک عورت سے نام پوچھ کر پرچیوں پر لکھ لیے، پھر ایک ایک پرچی لڑکے کے ہاتھ میں دینے اور اسے لوٹے میں ڈالنے کے لیے کہنے لگا۔ لڑکا ہر پرچی لیتے وقت مولوی کی آنکھوں کی طرف دیکھتا تھا۔ آخر ایک پرچی لڑکے کے ہاتھ میں دے کر مولوی نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ لڑکے نے پرچی لوٹے میں ڈالی اور دونوں ہاتھ لوٹے کے پہلوؤں پر رکھ کر لوٹے کو گھما دیا۔ سب نے لوٹے کی یہ حرکت دیکھی۔ مولوی نے لوٹے سے پرچی نکال کر نام پڑھا۔ یہ اس عورت کا نام تھا جسے مولوی نے بلایا تھا۔ یہ عورت شور مچانے لگی کہ میں نے کسی کی چوری نہیں کی، یہ جھوٹا الزام ہے۔ مولوی نے اسے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس نے اس کا جرم ثابت کیا۔ ڈسپینسر نے اسے کہا کہ وہ ہار اور روپے واپس کر دے۔ عورت رونے لگی۔ مولوی نے اسے کہا کہ نہا دھو کر مسجد میں آ جانا اور وہاں بتانا کہ تم نے چوری نہیں کی۔ عورت نے کہا کہ میں نہیں آؤں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور یہ کہتی ہوئی باہر چلی گئی کہ میں دیکھتی ہوں کہ کون مجھے چور کہتا ہے۔ لڑکے کو اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے اسے اور اس کے باپ سے کہا کہ وہ گھر چلے جائیں اور کسی سے ذکر نہ کریں کہ انہوں نے مجھے کچھ بتایا ہے یا نہیں۔ لڑکے سے کہا کہ مولوی اس سے ضرور پوچھے گا، اسے یہ نہ بتانا کہ تم نے مجھے اصل بات بتا دی ہے۔ باپ کو کچھ اور ہدایات دے کر دونوں کو گھر بھیج دیا۔ مجھے یہی شک تھا جس کی تصدیق اس لڑکے نے کر دی۔ مولوی بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کسی تھانے دار کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا۔ میں نے ایسے کئی مولوی، عامل، پیر، جوگی، پنڈت، سنیاسی اور سادھو دیکھے تھے۔ پولیس والے ان کی اصلیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس مولوی نے پہلا تھانے دار دیکھا تھا۔ یہاں میں اتنی سی بات کہوں گا کہ عوام الناس کو اس مقصد کے لیے گنوار اور ان پڑھ رکھا جاتا ہے کہ انہیں الو بنا کر اپنا الو سیدھا کیا جائے۔ مذہبی رہنما بھی یہی کرتے ہیں اور سیاسی رہنما بھی یہی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ مولوی میرے لیے کوئی عجیب و غریب چیز نہیں تھا۔ مجھے اب یہ دیکھنا تھا کہ مولوی کی نیت کیا تھی۔ کیا وہ اس عورت کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا؟ کیا ڈسپینسر بھی بلیک میلنگ میں شامل ہے؟ اور کیا ہار اور نقدی چوری ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ یہ واضح ہو کر میرے سامنے آنے لگا کہ چوری نہیں ہوئی۔ اگر چوری ہوئی ہوتی تو تمام زیورات جاتے۔ قرائن بتا رہے تھے کہ مولوی اور ڈسپینسر نے اس عورت کو پھانسنے کی کوشش کی۔ اس جرم کے پس منظر وغیرہ کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ طریقہ صحیح نہیں تھا کہ میں ان دونوں سے پوچھ گچھ کرتا، بلکہ انہیں یہ تاثر دینا تھا کہ مجھے ان پر کوئی ایسا ویسا شک نہیں اور میری توجہ صرف چوری پر ہے۔ مجھے عقل مند قسم کے مخبروں کی ضرورت تھی۔ میں نے مخبر بلا رکھے تھے۔ شام کو سول ہسپتال کا ڈاکٹر آ گیا۔ ڈسپینسر اسی ہسپتال میں ملازم تھا۔ اس نے ڈسپینسر کے کیس کی سفارش کی اور کہا کہ ڈسپینسر نے شکایت کی ہے کہ میں چوری کا مال برآمد کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا۔ ڈاکٹر میرے ساتھ باتیں کر ہی رہا تھا کہ تحصیلدار آ گیا۔ ڈسپینسر کا بیٹا تحصیلدار کے دفتر میں ملازم تھا۔ اس نے تحصیلدار سے کہا تھا کہ میں تفتیش میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ وہ بھی سفارش لے کر آیا تھا۔ دونوں کے میرے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آج کی تفتیش میں میرے سامنے کیا آیا ہے۔
مولوی اور اس کے لوٹے کے متعلق انہیں بتاتے مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں ہندو تھے۔ ہندو خود توہم پرستی کی ماری ہوئی قوم ہے، لیکن مسلمانوں کی کمزوریوں اور مذکّر خیز توہمات کا ہندو مذاق اڑاتے ہیں۔ اس ہندو ڈاکٹر اور تحصیلدار نے بھی مولوی کا مذاق اڑایا، جو دراصل اسلام پر طنز تھا۔ بہرحال وہ میرے ہم نوا ہو گئے۔ یہ ڈسپینسر عادات اور اخلاق کا کیسا ہے؟ کٹر مسلمان ہے، ڈاکٹر نے بتایا، بد مزاج اور خپتی ہے۔ اگر مجھے اس کی 2 جوان بیٹیوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے نوکری سے نکلوا دیتا۔ میں نے ڈسپینسر کے بیٹے کے متعلق تحصیلدار سے پوچھا۔ تحصیلدار کوئی رائے نہ دے سکا، کیونکہ یہ آدمی اس کے دفتر میں معمولی سا کلرک تھا۔ تحصیلدار اسے اچھی طرح جانتا بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر گپ شپ لگا کر یہ دونوں چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد میرے بلائے ہوئے مخبر آنے لگے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی۔ پہلے سنائی ہوئی کہانیوں میں آپ کو میں نے مخبر عورتوں کے متعلق تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ کون ہوتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں اور کیا کچھ کر سکتی ہیں۔ اتفاق سے میری یہ مخبر عورت ڈسپینسر کے محلے کی رہنے والی تھی اور مسلمان تھی۔ میں نے ان مخبروں کو اس واردات میں ملوث افراد کے کردار وغیرہ کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات لانے کو کہا۔ مخبر چلے گئے تو میں نے مخبر عورت سے کہا کہ وہ اس عورت کے متعلق معلوم کرے کہ جس کے نام پر مولوی نے لوٹا گھمایا تھا۔ اس کے علاوہ ڈسپینسر کی دونوں بیٹیوں کے کردار اور عادات سے مجھے واقفیت حاصل کرنی تھی۔ یہ لڑکیاں بڑے سخت پردے میں تھیں، لیکن میں نے پردے میں کچھ ڈرامے دیکھے تھے۔ یہاں بھی مجھے ایسا ہی شک تھا۔ مشتبہ عورت کے متعلق تو مخبر عورت نے اسی وقت بتا دیا کہ شریف عورت ہے۔ البتہ اس کی 2 کمزوریاں ہیں، ایک یہ کہ خوبصورت ہے اور دوسری یہ کہ غریب ہے۔ میں نہانے اور کچھ کھانے پینے کے لیے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ رات کے غالباً 10 بج رہے تھے کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ ایک آدمی آیا ہے، وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا، بتا نہیں رہا تھا کہ کام کیا ہے۔ میں نے اسے اپنے کوارٹر میں ہی بلا لیا۔ وہ غریب سا آدمی تھا، بیمار تھا، میرے سامنے آ کر فرشی سلام کرنے لگا۔ میں نے اسے بٹھایا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس عورت کا خاوند ہے جس کے نام پر لوٹا گھوما تھا۔ بات شروع کرتی وہ رو پڑا۔ میں نے اس کے ساتھ مشفقانہ سلوک کیا، حوصلہ افزائی کی اور ہمدردی سے اس کی بات سنی، جو مختصراً یوں تھی کہ چند دن ہوئے ڈسپینسر اس کے گھر گیا اور اسے بتایا کہ اس کا ہار اور 300 روپیہ چوری ہو گیا اور مولوی صاحب نے لوٹا گھمایا۔ لوٹا اس آدمی کی بیوی کے نام پر گھوما۔ ڈسپینسر نے اسے کہا کہ وہ مال واپس کر دے۔ یہ آدمی بہت گھبرایا۔ اسے اپنی بیوی سے اس قسم کے جرم کی توقع نہیں تھی۔ بیوی نے اسے بتایا ہی نہیں تھا کہ اس پر شک کیا گیا۔ ڈسپینسر کو رخصت کر کے اس نے بیوی سے پوچھا۔ بیوی نے بتا دیا اور قسمیں کھائیں کہ اس نے چوری نہیں کی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی بیوی ڈسپینسر کے گھر کبھی کبھار جاتی ہے، لیکن تعلقات گہرے نہیں، محض دنیا داری کا میل جول ہے۔ اسی شام مولوی نے اس آدمی کو اپنے ہاں بلا کر وہی بات کہی جو ڈسپینسر نے کہی تھی۔ مولوی نے یہ بھی کہا، اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دو، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ مولوی کا چونکہ تقدس اس آدمی پر بھی طاری تھا، اس لیے وہ مان گیا کہ اس کی بیوی نے چوری کی ہے۔ اس شخص کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہار اور نقدی رکھے کہاں تھے اور کیا یہ چوری ممکن بھی تھی یا نہیں۔ اس کی عقل اور اعصاب پر ڈسپینسر کی دھمکیاں، مولوی کا تقدس اور اس کا لوٹا سوار ہو گیا تھا۔ اسے گھر جا کر بیوی کو پیٹا اور اسے کہا کہ وہ مولوی کے پاس جائے۔ بیوی نے انکار کر دیا۔ اس سے خاوند کے دل میں شک پختہ ہو گیا کہ اس کی بیوی چور ہے۔ اس نے بیوی پر زور دینا شروع کر دیا کہ وہ مولوی کے پاس جائے۔ تب بیوی نے اسے بتایا کہ وہ کس نیت سے اسے بلا رہا ہے۔ کوئی 1 ماہ پہلے کا ذکر ہے۔ بیوی ایک جمعرات مولوی کو روٹی دینے گئی۔ اس سے پہلے بھی یہ عورت مسجد میں روٹی بھیجا کرتی تھی، کسی کے ہاتھ بھیج دیتی تھی، خاوند بھی لے جاتا تھا، لیکن اس روز خاوند گھر میں نہیں تھا، کوئی دوسرا بھی نہ ملا، وہ خود چلی گئی۔ مولوی نے اسے اپنے حجرے میں بٹھا کر اسراہ کرم دم درود کیا۔ عورت متاثر ہوئی، مولوی نے پھر بلایا، وہ 2-3 بار گئی۔ ایک روز مولوی نے ایسی حرکتیں کیں جس نے عورت کے دل میں مولوی کے تقدس اور احترام کو مجروح کر دیا۔ یہ ان عورتوں میں سے تھی جو اپنے خاوندوں کو خدا سمجھتی اور عصمت پر جان قربان کر دیتی ہیں۔ اس نے مولوی کے پاس جانا چھوڑ دیا، مگر مولوی نے اس کے گھر آنا شروع کر دیا۔ مولوی کو گھر میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ یہ شخص عام قسم کا ملا نہیں، عامل اور غیب کے اشارے پانے والا برگزیدہ مولانا تھا۔ بیوی اس کے جال میں
نہ آئی۔ اس نے اپنے خاوند کو صرف اس لیے نہ بتایا کہ وہ پریشان ہوگا۔ ایک روز اس عورت نے تقدس اور احترام کو الگ پھینک دیا اور مولوی کی بے عزتی کر دی۔ اس سے 2-3 روز بعد مولوی خاوند کی غیر حاضری میں عورت کے گھر گیا اور اسے کہا کہ آج آخری روز ہے، کل جو کچھ ہوگا اس کا گلہ مجھ سے نہ کرنا۔ عورت یہ اشارہ نہ سمجھ سکی۔ اس نے مولوی کو ایک بار پھر دھتکار دیا۔ دوسرے دن اسے ڈسپنسر کے گھر بلایا گیا، وہ چلی گئی۔ آگے مولوی اور 7-8 عورتیں بیٹھی تھیں، درمیان میں لوٹا رکھا تھا جو کہ ایک لڑکے نے پکڑ رکھا تھا۔ اس سے آگے جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ عورت کے خاوند کو اتنا صدمہ ہوا کہ اس کی صحت پہلے ہی خراب تھی، اب اسے بخار آنے لگا۔ ڈسپنسر اسے کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ چوری کا مال واپس کر دے۔ خاوند بیمار ہوا تو سول ہسپتال گیا۔ ڈاکٹر نے جو نسخہ لکھا وہ اسی ڈسپنسر نے بنایا۔ ڈسپنسر اس پر کچھ مہربان ہو گیا، دوائی ہمدردی سے دی اور دوستانہ لہجے میں کہا کہ وہ ہار اور نقدی واپس کر دے۔ یہ آدمی اس کی منت سماجت کرتا رہا۔ آخر یہ دن آیا کہ ڈسپنسر نے تھانے رپورٹ دی اور میں اس کے گھر گیا۔ کسی کے گھر پولیس کا جانا بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ اس آدمی کو بھی پتہ چل گیا کہ ڈسپنسر کے گھر پولیس اتری ہوئی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے وہاں آنے کے بعد ڈسپنسر اس کے گھر گیا اور اسے کہا، میں نے تمہاری بیوی کا نام لکھوا دیا ہے، اب بھی وقت ہے، مال دے دو ورنہ کل تمہاری بیوی حوالات میں بند ہوگی۔ مولوی نے بھی ایسی دھمکی دی۔ جناب عالی، اس آدمی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے سوا میرا کوئی نہیں۔ اگر آپ میری بیوی کو حوالات میں بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ مجھے گرفتار کر لیں۔ میں جانتا ہوں آپ مولوی صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ قانون ہم جیسے غریبوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ کے دل میں رحم آ جائے تو میری بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ لیں۔ مولوی کے خلاف مجھے شہادت مل چکی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ مولوی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور میں اس کا مرید بن کر اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا، تم اسے دھمکی دو پھر میں اس کے ساتھ بات کروں گا۔ وہ اس عورت کو پھانسنے کے لیے اور اس سے اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مجھے چونکہ مولوی کے خلاف لڑکے سے شہادت مل چکی تھی اس لیے میں نے اس عورت کے خاوند کے بیان کو فوراً سچ مان لیا۔ اس نے جس طرح رو رو کر مجھے یہ واقعہ سنایا، کوئی پتھر دل ہوتا تو اس کے بھی آنسو نکل آتے۔ اس نے بعض باتیں بہت جذباتی انداز سے کی۔ میں کچھ دیر کے لیے بھول گیا کہ میں تھانے دار ہوں، مجھے ذرا محتاط ہونا چاہیے۔ میں بھی جذباتی ہو گیا اور اسے بتا دیا کہ اس کی بیوی کے خلاف کوئی ثبوت اور کوئی شہادت نہیں۔ مولوی کے متعلق میں نے اسے بتایا کہ وہ مولوی ہرگز نہیں، یہ کوئی نوسر باز ہے جس نے مسجد پر قبضہ کر رکھا ہے۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ میں مولوی کو گرفتار کر لوں گا۔ میرے منہ سے یہ بھی نکل گیا کہ مجھے شک ہے کہ ڈسپنسر کے گھر چوری ہوئی ہی نہیں۔ مجھے یہ خیال آ گیا کہ اس آدمی کے بیان کی تصدیق کے لیے اس کی بیوی سے ملنا ضروری ہے۔ میں اپنے پرائیویٹ کپڑوں میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی کو تھانے بلانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے جب لالٹین کی روشنی میں اسے اس کے گھر میں دیکھا تو اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ روتی رہی ہے۔ اگر خاوند یہ تسلی نہ دے دیتا کہ میں اسے گرفتار نہیں کروں گا تو وہ بے ہوش ہو جاتی۔ وہ واقعی خوبصورت عورت تھی اور جوان بھی تھی۔ اس کا خاوند چھوٹی سی دکان کرتا تھا۔ گھر میں اگر غربت نہیں تو فارغ البالی بھی نہیں تھی۔ میں نے خاوند کو الگ کر کے اس عورت کی بات سنی اور اپنے شکوک رفع کرنے کے لیے کچھ باتیں پوچھی۔ ان سے اس کے خاوند کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ بہت اچھے کردار کی عورت تھی۔ ڈسپنسر اسے مسلسل دھمکیاں دے رہا تھا اور مولوی اپنا جال پھینک رہا تھا۔ پسماندہ اور بے علم انسان کی عقیدت بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ عورت اپنا دامن تو بچا رہی تھی لیکن ڈرتی بھی تھی کہ مولوی مذہبی پیشوا ہے جس کی بے ادبی گناہ ہے۔ اس خوف کے ساتھ ساتھ اس پر پولیس اور گرفتاری کا خوف بھی تھا۔ میں نے اس کے دل سے دونوں خوف نکالنے کی ہمدردانہ کوشش کی۔ یہ میاں بیوی تنکوں کے سہارے تلاش کر رہے تھے۔ میرے جذباتی سہارے نے انہیں سنبھالا دیا۔ میں مولوی اور ڈسپنسر کو بخشنا نہیں چاہتا تھا لیکن میرے سامنے واردات کچھ اور تھی۔ یہ سونے کے ایک ہار اور نقدی کی چوری کی رپورٹ تھی۔ مجھے اس کی تفتیش کرنی تھی اور مجرموں کو پکڑ کر عدالت میں پیش کرنا تھا۔ مولوی جس طرح اس عورت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی میرے پاس کوئی باقاعدہ رپورٹ نہیں تھی، تاہم اس شخص کو میں قانون کے شکنجے میں لانا چاہتا تھا۔ میں نے اس عورت اور اس کے خاوند کو کچھ باتیں بتائیں اور کہا کہ وہ بھی زبانیں بند رکھے اور میں تھانے چلا گیا۔
میں اب اس لائن پر سنجیدگی سے غور کرنے لگا کہ کوئی چوری نہیں ہوئی اور یہ ڈھونگ اس عورت کو خراب کرنے کے لیے رچایا گیا ہے۔ میں یہ بھی سوچنے لگا کہ اگر چوری کی رپورٹ جھوٹی ہوئی تو میں کیا کروں گا۔ میں نے میاں بیوی کی مظلومیت، غربت اور بے بسی سے متاثر ہو کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھا اور انہیں اپنی حمایت کا یقین ضرورت سے زیادہ دلایا۔ میں نے یہ نہ سوچا کہ یہ دونوں مظلوم ہیں اور بلیک میلنگ کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن یہ دونوں ذہنی طور پر ان باتوں کو دل میں دبا کر رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے جو میں انہیں بتا آیا ہوں۔ اس کا نتیجہ دوسرے دن سامنے آ گیا۔ دن کے 10-11 بجے ہوں گے کہ یہ عورت دوڑتی تھانے میں آئی۔ اس کے ساتھ اس کے پڑوس کا ایک آدمی تھا۔ عورت نے بتایا کہ اس کا خاوند بیمار ہے اور کئی دنوں سے سرکاری ہسپتال سے دوائی لے رہا ہے۔ دوائی یہی ڈسپنسر بناتا ہے۔ اس نے بتایا کہ آج صبح اس کا خاوند دوائی لے کر آیا تو اس نے بیوی کو بتایا کہ آج ڈسپنسر کے ساتھ شدید جھڑپ ہو گئی۔ خاوند نے بتایا میں دوائی لینے اس کی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہوا تو ڈسپنسر نے کہا اوئے تم چوری کا مال سیدھے طریقے سے واپس کرو گے یا نہیں؟ تم جانتے ہو کہ میں تھانے میں رپورٹ کر چکا ہوں، اگر آج مجھے مال نہ ملا تو گرفتار کرا دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ تھانے دار مجھے نہیں تمہیں اور تمہارے مولوی کو گرفتار کرے گا۔ تھانے دار رات ہمارے گھر آیا تھا۔ میں نے اور میری بیوی نے اسے بتا دیا ہے کہ تم اور مولوی کیوں میری بیوی پر شک کرتے ہو۔ مختصر یہ کہ اس آدمی نے ڈسپنسر کو وہ ساری باتیں بتا دیں جو میں نے اسے کہی تھی۔ اس کی بیوی نے مجھے بتایا کہ خاوند نے اسے یہ بات سنا کر دوائی کی پہلی خوراک پی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ابکائیاں آنے لگیں اور اس کے بعد اسے قے آئی، پھر قے میں خون آنے لگا۔ اس کی بیوی کو شک ہوا کہ ڈسپنسر نے اسے دانستہ زہریلی دوائی دے دی ہے۔ وہ بھاگی بھاگی میرے پاس آئی۔ مجھے بھی یہی شک ہوا کہ ڈسپنسر نے انتقامی کارروائی کی ہے۔ ہسپتال تھانے سے دور نہیں تھا۔ میں نے اپنے ASI کو اس پیغام کے ساتھ ہسپتال کو دوڑایا کہ ڈاکٹر فوراً فلاں محلے میں آ جائے، ہو سکتا ہے ایک آدمی کا نزعی بیان لینا پڑے۔ میں خود اس عورت کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اس محلے کا ایک آدمی تو عورت کے ساتھ تھا۔ میں نے وہاں سے ایک اور آدمی کو بھی گواہ کے طور پر ساتھ لے لیا۔ اس عورت کے خاوند کو دیکھا، وہ ایک بالٹی میں قے کر رہا تھا جس میں خون کی آمیزش تھی۔ دوائی کی شیشی پاس پڑی تھی جو میں نے قبضے میں لے لی۔ اس آدمی پر نیم بے ہوشی کی حالت طاری تھی۔ میں نے اس سے چند باتیں پوچھی۔ وہ اچھی طرح بول نہیں سکتا تھا۔ ایک بات اس نے یہ کہی، اس ڈسپنسر نے مجھے کہا تھا تم چلتے پھرتے کسی کو نظر نہیں آؤ گے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ شخص زندہ رہے گا۔ ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے مریض کا معائنہ کیا اور کہا کہ اسے فوراً ہسپتال لے چلو۔ اس کی دوائی کی شیشی دیکھی، اسے ہلایا اور غور سے دیکھا۔ مجھے کہنے لگا کہ اس دوائی کا معائنہ ضروری ہے، ڈسپنسر کو آپ فوراً گرفتار کر لیں۔ مریض کو چارپائی پر ڈال کر 4 آدمی ہسپتال لے گئے۔ میں نے ڈسپنسر کو اپنے ساتھ لے لیا اور اسے کہا کہ وہ میری حراست میں ہے۔ ڈاکٹر مریض کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ مریض اگر 2 گھنٹے زندہ رہا تو موت کا خطرہ ٹل جائے گا۔ اس نے ڈسپنسر سے پوچھا کہ یہ دوائی اسی نے مریض کو دی تھی؟ ڈسپنسر نے جواب دیا کہ اسی نے دی تھی۔ اس میں کیا ڈالا تھا؟ ڈسپنسر خاموش رہا۔ تم جانتے ہو کہ یہ دوائی کہاں بھیجی جائے گی اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہاں تمہارا جرم صاف نظر آ جائے گا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ڈاکٹر نے مجھے اشارہ کیا کہ میں نے ڈسپنسر کو اپنے ASI کے ساتھ تھانے جانے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ اسے حوالات میں بند کر دو۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اور ڈاکٹر نے شیشی کا اور مریض کی قے کے کچھ حصے کو ایک شیشی میں بند کر کے ایک پیکٹ بنایا۔ ڈاکٹر نے چٹھی لکھی، ایک کانسٹیبل کو بلایا، پیکٹ اور چٹھی اسے دے کر کہا کہ ایگزامینر کے پاس جائے اور رپورٹ لے کر آئے۔ اسے بصریہ ریل گاڑی 80 میل دور جانا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنی رائے یہ دی کہ ڈسپنسر نے دوائی میں ایک دوائی زیادہ مقدار میں ڈال دی ہے۔ مجھے اس دوائی کا نام یاد نہیں رہا۔ اس کے 1 یا 2 قطرے ڈالے جاتے تھے۔ زیادہ مقدار کا یہی اثر تھا جو اس مریض پر ظاہر ہوا۔ نسخے میں ڈاکٹر نے یہ دوائی لکھی نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ تیار کی۔ اس کی تصدیق یا تردید ایگزامینر کو کرنی تھی۔ میں تھانے گیا۔ ڈسپنسر حوالات میں بند تھا۔ اقبالی بیان دو گے یا مقدمہ لڑو گے؟ میری نصیحت پر عمل کرو گے تو شاید کچھ چھوٹ مل جائے۔ تم جرم کو چھپا نہیں سکو گے۔ اس آدمی نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ وہ پہلی بیمار تھا، اس کی تکلیف بڑھ گئی تو مجھ پر الزام عائد کر دیا کہ میں نے اسے دوائی میں کچھ دے دیا ہے۔
تم 2-4 دن اندر بیٹھے رہو، مجھے امید ہے کہ اچھی طرح سوچنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ مجھے دوائی کی رپورٹ کا بے تابی سے انتظار تھا۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ مولوی کو بھی اس واردات میں پھانسوں۔ سوچ سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ مولوی کو آنتے جرم میں پکڑا جا سکتا ہے۔ اس کے خلاف شہادت موجود تھی۔ اس نے لوٹا گھمانے میں دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا تھا۔ اس شخص کے خلاف غصے سے میں اس قدر بھرا ہوا تھا کہ میں نے اسے تھانے بلا لیا اور اس کمرے میں بند کر دیا جس میں ملزموں سے پوچھ گچھ کی جاتی تھی۔ زیادہ غصہ اس بات پر تھا کہ وہ مذہب اور مسجد کی توہین کا مرتکب ہو رہا تھا اور وہ قرآن کی آیات پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ بعد میں بری ہو جاتا لیکن میں اسے رگڑا دینا چاہتا تھا۔ مخبر رپورٹیں لے کر آنے لگے۔ گاؤں میں اور شہر کے کسی بھی محلے میں کسی کے گھر کی کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ ہم لوگوں کی یہ عادت ہے کہ اپنی کرتوتوں سے دوسروں کی توجہ ہٹانے کے لیے دوسروں کے متعلق ذرا سی بات کا بتنگڑ بناتے اور اسے مشہور کرتے ہیں۔ ہم سب میں دوسروں کے گھروں کی باتیں جاننے کا تجسس ہوتا ہے، کسی کا پردہ نہیں رہتا، دلوں میں چھپے ہوئے بھید بھی باہر آ جاتے ہیں۔ ان حالات میں مخبروں کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ مخبروں کی اپنی نظر بھی بہت دور تک اور تہوں کے پیچھے تک دیکھ سکتی ہے۔ ڈسپینسر کے متعلق مخبروں نے بتایا کہ بد مزاج اور غصیلا ہے، غصے میں اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو جاتی ہے۔ یہ تو مجھے ڈاکٹر بھی بتا چکا تھا کہ یہ شخص بد مزاج ہے۔ مخبروں کی رپورٹ کے مطابق گھر میں وہ ظالم ڈکٹیٹر بنا رہتا ہے، جوان اولاد کی پٹائی کر دیتا ہے، بیوی کو مارتا پیٹتا ہے، مذہب اور پردے کا اتنا پابند کہ اس کا بس چلے تو باہر کی ہوا کو بھی اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ اس کے گھر سے اس کے سوا کسی اور فرد کی آواز کبھی سنائی نہیں دی۔ اس کے بڑے بیٹے کے متعلق بتایا گیا کہ اس کا میل جول بدقماش لوگوں سے ہے، گھر والوں سے چوری چوری سگریٹ پیتا ہے، اسے جوا کھیلتے بھی دیکھا گیا ہے۔ ایک مخبر نے یہ بھی بتایا کہ وہ دفتر میں بھی جوا چلا لیتا ہے۔ وہ تحصیل کے دفتر کا ملازم ہے جہاں کچھ بالائی آمدنی بھی ہوتی تھی۔ اس 25 سالہ جوان اور غیر شادی شدہ بیٹے کے متعلق یہ رپورٹ سن کر میں بالکل حیران نہیں ہوا۔ اب اس عمر تک تو مجھے بہت تجربہ حاصل ہو چکا ہے۔ اس وقت جب میں جوان تھا مجھے کتابوں نے کچھ بتایا تھا، ان کی روشنی میں یہ حیران کن نہیں تھا کہ جس باپ نے گھر میں ڈکٹیٹروں جیسا ڈسپلن قائم کر رکھا تھا اس کا بیٹا جوئے باز ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جن بچوں میں مجرمانہ رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں وہ ایسی ڈکٹیٹر باپوں کے بچے ہوتے ہیں۔ اتنا تشدد اور اتنی کڑی پابندیاں جیسی اس باپ نے گھر میں روا رکھی ہوئی تھی انسانی فطرت قبول نہیں کیا کرتی۔ حکم کے ساتھ پیار بھی ہو تو تربیت میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے جو بچے کو متوازن شخصیت عطا کرتا ہے۔ اذیت اور اذیت ناک ماحول سے انسانی فطرت فرار حاصل کرتی ہے۔ ڈسپینسر کا بڑا بیٹا اسی فرار کا عادی ہو گیا تھا۔ اس سے چھوٹے بھائی کا رد عمل مختلف تھا۔ اس کے متعلق بتایا گیا جیسے اس کا تو من ہی مارا گیا تھا۔ 13-14 سال کی عمر کے لڑکے بندروں کی طرح کودتے پھلانگتے رہتے ہیں مگر یہ لڑکا چپ چاپ رہتا تھا۔ ہم جھولیوں کو کھیلتے دیکھتا رہتا تھا، ان کے ساتھ کھیلتا نہیں تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر ہر وقت کوئی خوف طاری رہتا ہے۔ یہ دراصل دوسری قسم کا رد عمل تھا۔ بڑا بیٹا چوری چھپے آزاد ہو گیا تھا اور اس نے فرار کا مجرمانہ راستہ اختیار کر لیا تھا۔ چھوٹے بیٹے نے اپنی ذات کے اندر پناہ ڈھونڈ لی تھی۔ یہ دونوں صورتیں خطرناک ہوتی ہیں۔ میں والدین کو یہ مشورہ دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ڈکٹیٹر کبھی نہ بنیں۔ انہیں کسی غلط حرکت سے روکیں تو گالیاں دینے یا مارنے پیٹنے کے بجائے انہیں بتائیں کہ یہ حرکت کیوں غلط ہے۔ انہیں خود بھی بھلا برا سوچنے کا موقع دیں اور انہیں سوچنے میں مدد دیں۔ تشدد آمیز اور آمرانہ سلوک کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کسی تھانے دار سے پوچھیں۔ میں آپ کو جو واردات سنا رہا ہوں اسے صرف تفریح طبع کے لیے نہ پڑھیں، اس سے کوئی سبق حاصل کریں۔ میری جو مخبر عورت تھی اس نے ڈسپینسر کی بڑی بیٹی کے متعلق ایسی رپورٹ دی جو آپ کو چونکا دے گی۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اتنی سخت پابندیوں اور پردے کی وجہ سے اسے باہر کی ہوا بھی نہیں لگتی ہوگی، مگر وہ کوٹھوں کی عشق بازی کرتی تھی۔ آپ انسان کو قید کر سکتے ہیں، اس کے تصوروں کو زنجیریں نہیں ڈال سکتے۔ یہاں میں پھر وہی بات کہوں گا کہ انسانی فطرت آزادی پسند ہے۔ اسے قید میں جتنا ڈالو گے اس کی آزادی پسندی اتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ پردہ دار لڑکیاں جنہیں ماں باپ بھرکے میں بھی باہر نہیں نکلنے دیتے کوٹھے پر چلی جاتی اور آزاد دنیا کو دیکھ لیتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان سب کی نیت خراب ہو۔
البتہ جن لڑکیوں کے باپ ڈسپنسر جیسے ہوتے ہیں وہ لڑکوں کی طرح کھچے ہوئے اعصاب اور گھٹن سے ذرا نجات حاصل کرنے کے لیے قید میں رہتے ہوئے بھی آزاد ہو جاتی ہیں۔ کوٹھوں کی نظر بازی اور دور دور کی محبت اسی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ شہروں کے گنجان محلوں کے لوگ محبت کی اس نوعیت سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ مخبر عورت نے بتایا کہ ڈسپنسر کے گھر کا بیت الخلاء کوٹھے پر ہے۔ ڈسپنسر کی بڑی بیٹی دن میں 2-3 بار اوپر جاتی ہے۔ 4-5 گھر دور کے ایک کوٹھے پر ایک نوجوان اس کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے۔ دونوں فصیلوں کی اوٹ سے اشاروں میں جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس عورت نے وثوق سے بتایا کہ کوٹھوں کے اوپر سے ان دونوں کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس نے ان ملاقاتوں کی تصدیق کرائی تھی۔ مجھے اس عورت پر اعتماد تھا۔ آسمان سے تارے توڑ لانے والی عورت تھی۔ اس نے ڈسپنسر کی چھوٹی بیٹی کے متعلق صاف رپورٹ دی۔ وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی کی طرح دلی طور پر مردہ ہو گئی تھی۔ مجھے ایسی رپورٹوں کی توقع تھی۔ معاملہ صاف تھا۔ بڑا بیٹا جوئے کا عادی ہو گیا تھا۔ ہار اور نقدی کی چوری اسی کے کھاتے میں جاتی تھی۔ اگر آپ نفسیات کا مطالعہ کریں تو بڑے بیٹے کا نفسیاتی تجزیہ آسان ہو جائے گا۔ اس قسم کے ماحول اور حالات کے پروردہ بچے پیسوں کے لالچ سے گھروں میں چوری نہیں کیا کرتے، بلکہ یہ ان کی لاشعوری کارروائی ہوتی ہے جس میں ظالم باپ کے خلاف انتقام کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ وہ گھر سے چوری کر کے مال غائب کر دیتے ہیں۔ یہ ایک خبط ہوتا ہے جسے نفسیات کی زبان میں کلیپٹومینیا کہتے ہیں، یعنی اردو میں اس کا مطلب ہوگا جنون سرقہ، چوری کا جنون۔ میں اس شک میں حق بجانب تھا کہ ہار اور نقدی کا چور یہی لڑکا ہے۔ بڑی لڑکی پر بھی شک کیا جا سکتا تھا۔ اگر واقعی ایک نوجوان اس سے ملتا تھا، امکان تھا کہ لڑکی نے ہار اور نقدی نکال کر لڑکے کو دے دی ہو، لیکن میرا ذہن بڑے بیٹے سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ ڈسپنسر حوالات میں بند تھا۔ میں اس کے گھر جا کر ہر کسی سے آسانی سے مل سکتا تھا۔ مجھے روک تو کوئی بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر ڈسپنسر آزاد ہوتا تو ہنگامہ برپا کر دیتا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اس کے بڑے بیٹے کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ فوراً گھر پہنچے۔ مجھے معلوم تھا کہ عادی جوئے باز کون کون ہیں۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ چند دن پہلے ڈسپنسر کے بیٹے نے کوئی بڑی پاسی لگائی تھی۔ میں ڈسپنسر کے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی میرے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے سامنے آئی، مگر اکیلی نہیں، اس کی دونوں بیٹیاں بھی سامنے آ گئیں۔ وہ شاید ماں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈسپنسر باہر رہتا ہے، بڑا بیٹا بھی دفتر چلا جاتا ہے، پیچھے عورتیں رہ جاتی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دن کے دوران کوئی اگر چوری کر جائے؟ میں نے دیکھا کہ میرے سوال کے جواب میں ان کے ذہن بالکل خالی تھے۔ میں نے رات کا ذکر کیا اور کہا کہ تم سب برآمدے میں سوتے ہو، اس حالت میں بھی چوری ممکن نہیں۔ پھر اس عورت کے متعلق پوچھا جس کے نام پر مولوی نے لوٹا گھمایا تھا۔ میرے کئی ایک سوالوں کے بعد ڈسپنسر کی بیوی نے صاف کہہ دیا کہ اسے اس عورت پر شک نہیں۔ مجھے ماں اور بیٹیوں سے کوئی ایسی بات نہ ملی جو مجھے سراغ رسانی میں مدد دیتی۔ میں نے دونوں بیٹیوں کو غور سے دیکھا۔ بڑی بیٹی ماں اور چھوٹی کی نسبت زیادہ باتیں کرتی تھی۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے اس کے ساتھ چند ایک باتیں کی کہ اس میں کتنی دلیری ہے۔ اس میں حجاب تھا، شرم بھی تھی، لیکن میں نے اس کی باتوں میں خاص قسم کی پختگی دیکھی جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان تینوں نے میرے پوچھنے پر صاف بتایا کہ ڈسپنسر گھر میں قیامت برپا کیے رکھتا ہے اور ہر کسی کو مارتا پیٹتا ہے۔ چند دن پہلے اس نے بڑی بیٹی کو بہت مارا تھا۔ آپ کا ہار اور رقم اس گھر سے نکل گئی ہے، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ چور ابھی تک اس گھر سے نہیں نکلا۔ میں یہ بات کہتے ہوئے بڑی بیٹی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چور اس گھر میں ہے۔ میں نے بڑی بیٹی کے چہرے کا رنگ صاف طور پر بدلتے دیکھا اور وہ بیٹھے بیٹھے اس طرح پیچھے ہٹی جیسے میں اسے پکڑ لوں گا۔ چہرے کے تاثر کی یہ تبدیلی شاید ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، تجربہ دکھا دیتا ہے۔ مجھے مجرموں اور گواہوں کے چہروں اور ان کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھنے کا تجربہ تھا۔ اس لڑکی کے چہرے کی تبدیلی کو میں نے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اتنے میں اس کا بڑا بھائی آ گیا۔ میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو وہاں سے اٹھا دیا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ ہے میرا ملزم۔ میں نے اس پر فوراً حملہ نہیں کیا۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے کہا، سنا ہے آپ کے والد صاحب گھر میں تشدد کرتے ہیں اور کسی کو بخشتے نہیں۔ تشدد نہیں، ظلم کہیں۔ اس نے کہا اور مجھے تفصیل سے بتایا کہ باپ نے گھر میں کیا فضا بنا رکھی تھی۔
گھر ٹھہرنے کو جی نہیں چاہتا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اس وقت گھر آؤں جب باپ گہری نیند سویا ہوا ہو۔ تم دفتر کے علاوہ کہاں وقت گزارتے ہو؟ دوستوں کے ساتھ، گپ شپ میں۔ بازی کہاں لگتی ہے؟ استادوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ؟ وہ کچھ گھبرایا اور بولا، میں پیشہ ور جواری تو نہیں، شغل کے لیے تاش کھیلتے ہیں اور 2-4 روپے بازی بھی لگا لیتے ہیں۔ میں نے بہت قریدا گھما پھرا کر سوال کیے، مگر جو بات میں تلاش کر رہا تھا وہ نہ ملی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ پیشہ ور جواری میرے جانے پہچانے میں ان سب سے پوچھوں گا، اس لیے وہ سچ بتا دے۔ اس نے خود اعتمادی سے کہا کہ پوچھ لیں۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ ہار اور نقدی کے چور تم ہو تو کیا جواب دو گے؟ آپ مجھے چور کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ تھانے دار ہیں۔ میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ سنا ہے چند دن ہوئے تمہاری بہن کو تمہارے باپ نے بری طرح پیٹا تھا، کیا وجہ تھی؟ کوئی برتن ٹوٹ گیا تھا یا کوئی اور بات ہوئی تھی؟ اگر میں آپ کو اصل وجہ بتا دوں تو آپ میری کچھ مدد کریں گے؟ اس نے سر جھکا لیا اور خاموش ہو گیا۔ جب سر اٹھایا تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ ہم بہن بھائی اور ہماری ماں مظلوم ہے، ہم گھر میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں بزدل ہو گیا ہوں۔ ہمارے محلے میں مجھ سے 2-3 سال چھوٹا ایک نوجوان ہے، وہ اپنے کوٹھے سے میری بہن کو اشارے کرتا رہتا ہے۔ ایک رات بہن اوپر بیت الخلاء میں گئی، ہم سوئے ہوئے تھے، میرے باپ کی آنکھ کھل گئی، وہ اوپر چلا گیا اور اس نے میری بہن کو بہت پیٹا، پیٹتے پیٹتے نیچے لے آیا۔ ہم میں سے کسی میں جرأت نہیں تھی کہ اسے چھڑاتے۔ معلوم ہوا کہ وہ نوجوان ہمارے کوٹھے پر آ گیا تھا اور میرے باپ نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ وہ نوجوان بھاگ گیا اور بہن کی مصیبت آ گئی۔ وہ نوجوان دلیر اور بدمعاش ہے، امیر گھرانے کا ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اگر اسے ڈرا دھمکا دیں تو ہماری عزت محفوظ رہ سکتی ہے۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں اس نوجوان کو تھانے بلاؤں گا۔ ڈسپنسر کے اس بیٹے سے میں نے بہت پوچھ گچھ کی، وہ نہ مانا۔ مجھے جواریوں کی رپورٹ کا انتظار تھا اور ان سے ہار کے متعلق پتہ چل سکتا تھا۔ ہار نہیں تو یہی پتہ چل سکتا تھا کہ اس آدمی نے بہت زیادہ رقم کی بازی لگائی تھی۔ یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ وہ پیشہ ور جواریوں کے ساتھ کھیلتا ہے یا اس کے اپنے بیان کے مطابق وہ شغل کے طور پر دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ چوری کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ میں اٹھا اور تھانے چلا گیا۔ مولوی کو جا کے دیکھا، اس کے بل نکل گئے تھے۔ وہ عورت چور ہے مولانا؟ اس نے ہنسنے کی کوشش کی مگر ہنس نہ سکا۔ میں نے اور کچھ بھی نہ کہا، کمرے سے باہر آ گیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ شام کو اسپتال گیا۔ اس عورت کا خاوند بچ نکلا تھا مگر لاش بن گیا تھا، اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا تھا، ابھی بیان دینے کے قابل نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے دیکھ کر میں کچھ ایسا جذباتی ہو گیا کہ یہ عہد کر لیا کہ اس نوسر باز کو جو مولوی اور غیبدان بنا ہوا ہے، اس آدمی کی طرح لاش بنا کر چھوڑوں گا۔ میں نے یہ دیکھ لیا کہ وہ اقبالی بیان دینے کے موڈ میں آ گیا تھا، لیکن میں ابھی اسے ذہنی اذیت میں مبتلا رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ڈسپنسر کے گھر کے افراد سے باتیں کر کے بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ یہ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ چور اس گھر میں موجود ہے۔ یہ بڑا بیٹا ہو سکتا تھا اور بڑی بیٹی بھی۔ بیٹی کے متعلق یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے چوری کر کے مال اس نوجوان کو دے دیا ہو جسے وہ چاہتی ہے۔ مجھے توقع نہیں کہ ایسا ہوا ہوگا، یہ ممکن تھا، یعنی ایسا ہونے کا امکان تھا۔ یہ تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ یہ نوجوان اس لڑکی سے ملتا تھا اور وہ لوفر لفنگا بھی تھا۔ لڑکی کے دل میں باپ کے خلاف انتقام کا جذبہ بھی تھا۔ بہرحال مشتبہ افراد کی فہرست میں یہ لڑکی اور اس کا چاہنے والا بھی شامل تھا۔ اس گھر میں ایک چھوٹا لڑکا 13-14 سال کا بھی تھا، میں نے اسے بھی نظر انداز نہیں کیا۔ رات کو مجھے رپورٹ ملی کہ ڈسپنسر کا بڑا بیٹا پیشہ ور جواریوں کے ساتھ نہیں کھیلتا، وہ اسے جانتے ہی نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معمولی قسم کا جوئے باز تھا۔ مجھے اس کے دوستوں سے ملنا تھا جن کے ساتھ وہ جوا کھیلتا تھا۔ یہ فہرست یہ آدمی مجھے خود ہی دے سکتا تھا، میں نے اسے بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اگلے روز کانسٹیبل دوائی کی تجزیاتی رپورٹ لے کر آ گیا، اس میں ایک زہریلی آمیزش تھی۔ کی کچھ مقدار بھی تجزیے کے لیے بھیجی گئی تھی، یہی آمیزش اس میں بھی پائی گئی تھی۔ ڈسپنسر کے خلاف شہادت مکمل تھی۔ میں اس کوشش میں تھا کہ مولوی کے خلاف آنتے جرم ثابت ہو جائے۔ ایسا مواد تو مل گیا تھا جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ایسے حالات اس شخص نے پیدا کیے ہیں جن سے متاثر ہو کر ڈسپنسر نے
ایک آدمی کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی فریب کاری کی شہادت بھی مل گئی تھی۔ میں نے رپورٹ ڈاکٹر کو دکھائی۔ ڈاکٹر موقع کا گواہ تھا، وہ ڈاکٹر بھی تھا، لہٰذا مستند گواہ تھا۔ ڈاکٹر نے میری کچھ اور رہنمائی کی اور ہم نے زبانی کیس تیار کر لیا۔ میں نے حسب معمول آدھی رات کے بعد ڈسپنسر سے اقبالی بیان لینے یا اسے بیان دینے کے لیے تیار کرنے کو کہا۔ مولوی کو بھی اسی وقت لپیٹ میں لینا تھا۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل اس نوجوان کو بلا لانے کو بھیجا جس کے ساتھ ڈسپنسر کی بیٹی کے درپردہ تعلقات تھے۔ کانسٹیبل بہت دیر بعد واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ گھر نہیں ملا۔ اس کے گھر والوں سے کانسٹیبل کہہ آیا تھا کہ وہ جو ہی آئے اسے تھانے بھیج دیں۔ میں نے ڈسپنسر کے بڑے بیٹے کو بلانے کے لیے کانسٹیبل بھیجا۔ اسے پوچھنا تھا کہ اس کے جوئے باز دوست کون کون سے ہیں۔ بلانے کا مقصد کچھ اور بھی تھا۔ بعض تھانے داروں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ کسی مشتبہ کو تھانے میں ہی پابند رکھنے کی بجائے اسے بار بار تھانے بلاتے ہیں۔ ایک باوردی کانسٹیبل بار بار اس کے گھر جاتا ہے، کبھی آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اسے تھانے بلا کر بٹھا دیا جاتا ہے، بڑے پیار سے اس پر دہشت طاری کر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس پر تشدد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا اعصابی نظام ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور بسعد شکریہ سینے کے راز تھانے دار کے حوالے کر دیتا ہے۔ میں نے ڈسپنسر کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنے کی ٹھان لی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ میرے پوچھنے پر وہ ایک ہی بار اپنے تمام جوئے باز دوستوں کے نام بتا دے گا۔ وہ آ گیا۔ میں اس پر بڑا اچھا تاثر چھوڑ آیا تھا۔ اس کے دل میں تھانے داروں کا جو ڈر تھا وہ میں نے نکال دیا تھا، لیکن میں نے اس کے چہرے پر جو تاثرات دیکھے وہ خوف کے بھی تھے، پریشانی کے بھی۔ مجھے آج تک اس کا چہرہ یاد ہے۔ اسے بٹھایا، خیر خیریت پوچھی، اس کی گھبراہٹ دور کرنے کی کوشش کی، اس کے آنسو نکل آئے۔ میں سمجھا کہ جرم اسے ملامت کر رہا ہے اور یہ میرے آگے اپنے ضمیر سے بوجھ اتار پھینکے گا، مگر جرم کے بوجھ کی بجائے اس نے مجھ پر ایک بم پھینک دیا۔ میں کچھ دیر اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ مصیبت اکیلی نہیں آتی۔ اتنا قیمتی ہار چوری ہو گیا، 300 روپے نکل گئے، ابا جان اتنے سنگین جرم میں اندر ہو گئے، رات کو میری بہن غائب ہو گئی ہے۔ بڑی یا چھوٹی؟ بڑی۔ صبح وہ بستر پر نہیں تھی۔ اوپر دیکھا، وہاں بھی نہیں تھی۔ دو ہی تو جگہ تھی، اوپر یا نیچے۔ ایک دو گھروں سے پتہ کرایا، بیکار تھا۔ اتنی سویرے اسے کسی کے گھر کیوں جانا تھا؟ بہت سوچا، کیا کریں؟ میں اس لڑکے کے گھر گیا جس کے ساتھ اسے میرے باپ نے کوٹھے پر پکڑا تھا، وہ بھی نہ ملا۔ اب تک 3 بار اس کے گھر جا چکا ہوں، وہ نہیں مل رہا۔ وہ کوئی پیسے اور زیورات بھی لے گئی ہے؟ نہیں۔ تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ رپورٹ کیوں نہیں کی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بے عزتی کے سوا کیا حاصل ہوگا؟ اگر یہ لڑکا بھی گھر سے غائب ہے تو میری بہن اسی کے ساتھ گئی ہے۔ ڈسپنسر کی ظالمانہ ڈکٹیٹرشپ نے اپنے 25 سالہ بیٹے میں اتنی سی بھی مردانگی پیدا نہیں ہونے دی تھی کہ وہ اس صورتحال کے متعلق کچھ سوچ سکتا۔ وہ رو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ابا جان کو بتا دوں؟ میں نے اسے کہا کہ وہ حوالات میں بند ہے، اپنا خون پینے کے سوا کیا کرے گا؟ اسے ابھی نہ بتاؤ۔ میں اس بیٹے کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نام سے اس کی بہن کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی اور اسے ان الفاظ میں تسلی دی: مجھے اپنا باپ سمجھو اور گھبراؤ نہیں، حوصلہ رکھو۔ اس کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے کہا: اپنے اوپر اتنا زیادہ بوجھ نہ لو۔ اگر گھر سے ہار اور نقدی تم نے نکالی ہے تو مجھے بتا دو، میں یہ کیس گول کر دوں گا۔ اب توجہ اپنی بہن کی برآمدگی اور اپنے بیٹے کا مقدمہ لڑنے پر مرکوز کر لو۔ اس نے جس انداز سے قسمیں کھائیں میں مان گیا کہ اس نے چوری نہیں کی۔ اس سے بہت زیادہ باتیں ہوئی۔ اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، جیسے میری پناہ میں چھپ جانا چاہتا ہو۔ میری ہمدردی سے وہ چھوٹا سا بچہ بن گیا۔ اس نے اپنے باپ کے متعلق پوچھا کہ اس کا کیا بنے گا۔ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ اس کے باپ کی قسمت میں 4-5 سال کی سزائے قید لکھ دی گئی ہے۔ مجھے اس شخص کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں۔ اس نے کہا: میں نے اسے گھر بھیج دیا۔ مجھے اب لڑکی ڈھونڈنی تھی۔ وہ گزشتہ رات نکلی تھی اور اب اگلی رات شروع ہو چکی تھی۔ میں نے یہ رپورٹ خود ہی اپنے سر ڈال لی تھی۔ اس میں میرا جنون بھی شامل تھا۔ میں نے یہ یقین کرنے کے لیے کہ لڑکی اسی نوجوان کے ساتھ گئی ہے، ایک کانسٹیبل کو اس کے گھر یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ نہ ملے تو اس کے باپ کو بلا لائے۔ میں نے اتنی دیر میں غسل کر لیا اور کچھ کھا پی لیا۔ اس کا باپ میرے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹے کے متعلق پوچھا تو پہلے تو اس نے لا علمی ظاہر کی، پھر جھوٹ بولا۔ جب میں نے پولیس والوں کا لہجہ استعمال کیا تو اس نے بتایا کہ وہ رات کو کہیں نکل گیا تھا، واپس نہیں آیا۔
میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ بغیر بتائے کبھی اتنی دیر تک غیر حاضر نہیں ہوا تھا۔ ڈسپنسر نے کبھی تم سے شکایت کی تھی کہ تمہارا بیٹا اس کی بیٹی کو اپنے کوٹھے سے اشارے کیا کرتا ہے؟ 3 بار اس نے شکایت کی تھی۔ تم نے اپنے بیٹے کو ان بیہودہ حرکتوں سے منع کیا تھا؟ میرا بیٹا سرکش اور دلیر ہے، اسے کچھ کہو تو مرنے مارنے پر آ جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ صبح کانسٹیبل اس کے بیٹے کو بلانے گیا تھا تو اس شخص نے کہہ دیا تھا کہ وہ گھر نہیں ہے۔ وہ دراصل ڈسپنسر کی بیٹی کے ساتھ غائب ہو گیا تھا۔ مجھے یہ نظر آنے لگا کہ ہار اور نقدی لڑکی اور لڑکا لے گئے ہیں، لیکن ہار 1 ہفتہ پہلے چوری ہوا تھا، تو کیا چور کوئی اور ہے؟ یہ سوال مجھے پریشان کرنے لگا۔ لڑکی کو بھی بہرحال تلاش کرنا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ دونوں وارداتیں الگ الگ ہیں یا ان کا آپس میں تعلق ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔